جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو یہ راز کھولنا ہوگا، فاش کرنا ہوگا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ یاسین بیگ صاحب، یہ مجھے سوال آئے ہیں پاکستان سے، جی ای میل آپ جی کو۔ جی، یہ جمیل خان صاحب، جی جی جی، جن کی کتاب ظلمت ظلمت۔ الشب، جی اس پہ میں نے اور سے پڑھا، اور تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ جان کر کہ جب میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو پاکستان میں میری کتاب انسانی شعور کا ارتقاء، وہ پڑھ رہے اس تھے۔ کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد اور کچھ چیزیں بھی پڑھی، تو انہوں نے مجھے چند سوال بھیجے ہیں۔ جی جی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے، یہ ہیوی ویٹ سوال ہے جو ایک دانشور پوچھ سکتا ہے۔ تو ان سوالوں پر تفصیلی مضامین لکھے جانے چاہیے، جی جی لیکن میں اپنے تئیں ان کا مختصر جواب جی جی۔ دوں گا، تاکہ پہلا سوال ان کا اجتماعی ہپنوٹزم کے بارے میں ہے کہ مختلف طالب علم، مختلف ڈسائپلز، مختلف جو لوگ ہیں وہ کسی سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ تو میرا اس حوالے سے ایک کانسیپٹ میں نے ڈیولپ کیا ہے جس کو میں کہتا ہوں کلٹش پرسنالٹی۔ جی بعض لوگوں کی شخصیت میں ایک کلٹ بنانے کی خاصیت ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا سحر، خاص قسم کی میسمرزم، ایک خاص قسم کا چارم، ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے، اور جب لوگ ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو گریجولی وہ ان کے سحر میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں، ان کی آواز میں، ان کی گفتگو میں، ان کے طرز بیان میں، ان کی تقریر میں، کہ گریجولی اس کا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ، اپنی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، جی اور وہ اس لیڈر کو، اس گرو کو، اس پیر کو، اس مطلب ہے لیڈر کے سامنے وہ جیسے زانو ادب طے کر کے بالکل اس کی بات کو، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی، جی جی، ماسٹرز، پی ایچ بالکل ڈی، بالکل۔ انہوں نے جب کسی کے ہاتھ پہ جیسے بیعت کی، سیاسی بیعت ہو یا مذہبی بیعت ہو، مذہبی بات ہو، انہوں ایک ہی بات بات کی، ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا شخص، ماسٹرز ہے، پی ایچ ڈی ہے سائنس کا، یہ کیسے اس شخص کی سر؟ تو یہ میرے نزدیک ایک بہت اہم ہے، اور یہ جتنی ہم جو سیاسی نفسیات کی بات کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کا ٹیررسٹ بننا، ان کا سوئسائڈ بامبرز بننا، ان کا جو ایکسٹریمزم کی طرف جانا، اس میں اس کا ایک دخل ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے جمیل خان صاحب کا، کہ ہمیں اس پروسیس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں دونوں انوالو ہیں، جو لیڈر ہیں وہ بھی، اور جو فالوورز ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ بات مدلل ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو چیلنج کریں، اس کو کرٹیسائز کریں، اور جب تک ان کو بات سمجھ نہ آئے، ان کا اپنا شعور ایسے ہی بڑھے گا کہ وہ اپنی بصیرت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو یوز کریں، اور لوگوں کے آگے بالکل سرنڈر نہ کریں۔ تو یہ تو ان کا ایک سوال ہے۔ جی ہاں، دو سوال اور بچتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا اسپرچول انکاؤنٹرز، روحانی واردات کے حوالے سے ہے، کہ اس کا برین سے کیا تعلق ہے۔ یہ بھی بہت عام سوال ہے، میں بلکہ آج کل کتاب لکھ رہا ہوں، مسٹریز آف مسٹسزم، روحانیات کی نفسیات، اور میں نے کچھ مضامین انگریزی میں لکھے ہیں، اور میرے دوست جاوید دانش جو ہے نا وہ اس کا آج کل اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو سوال جو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ تجربات جن کو ہم روحانی تجربات کہتے ہیں، وہ ایک دور تک صرف مذہبی کتابوں میں لکھے جاتے تھے، صوفیہ، سنت، سادھو، ان کے والے سے، جی لیکن پچھلے 100 سال میں نیورولوجسٹ، سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ ان تجربات کو انالائز کر رہے ہیں، اور اس کی ایک سیکولر، ایک ہیومنسٹک، ایک نفسیاتی توجہ پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو لیفٹ برین ہے جی جی وہ لاجیکل، ریشنل، انالیٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، لیکن جو رائٹ برین ہے، جی تو رائٹ برین میں کریٹیوٹی اور اسپرچویلٹی جو ہے وہ تجربات وہاں ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا غالب کا مشہور شعر کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ یہ فرشتے کی آواز ہے۔ تو ماڈرن نفسیاتی کہتی ہے کہ رائٹ برین کے ٹیمپورل لوب میں جو تجربات ہوتے ہیں، وہ جب لیفٹ برین کو آتے ہیں، تو لیفٹ برین یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربات نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، اور اس شخص کے ایمان پہ، اس کے فلسفے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں یا فرشتوں کی طرف سے آئے ہیں،
اور جو سیکولر میری طرح کے سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لاشعور سے آئے. تو یہ ایک طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ اسپرچویلٹی از پارٹ آف ہیومینٹی ناٹ ڈیوینٹی. تو بالکل. یہ انسانی تجربہ ہے، اور آپ ایک دہریے کو، ایک سیکولر آدمی کے بھی رائٹ ٹیمپورل لوب کو اگر آپ سٹیمولیٹ کریں تو اس کو اس طرح کے تجربات ہو سکتے ہیں. واہ. تیسرا سوال انہوں نے جو پوچھا ہے کہ سائنس مستقبل میں انسان کے مصائب میں مزید اضافہ کرے گی یا نہیں کرے گی. سائنس کا اور پیس کا اور انسانی مستقبل کا کیا تعلق ہے؟ تو میں جمیل خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ سائنس جو ہے وہ تو پیورلی جو چیزیں موجود ہیں ان کا انالیسس ہے، وہ ایک علم ہے. اب اس علم کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں؟ اگر آپ کا گڈ کانشنس ہے، وہی لیزر ہے، آپ اس سے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں. آپ لیزر سے کڈنی سٹونز توڑ سکتے ہیں، اور آپ اسی لیزر سے تباہی و بربادی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سائنس آپ کو نہیں بتاتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کے ساتھ انسانی شعور کا جو ارتقا ہے، جب انسان ایک امن پسند انسان بنتا ہے، تو وہ اس سائنس کو زندگی کی بہتری کے لیے یا زندگی کے بھلائی کے لیے اور ارتقاء کے لیے یوز کرتا ہے. تو فائنل میں ان سے یہ کہوں گا کہ 21ویں صدی میں انسانیت ایک دوراہے پہ کھڑی ہے. ایک راستہ جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے، اور ہم سائنس ہو، نیوکلیئر ویپنز ہو، ان سے ایک اجتماعی خودکشی کر سکتے ہیں. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ امن اور عاشتی اور رواداری اور محبت کی طرف جاتا ہے. اس میں ہم سائنس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ انسانی مسائل کو حل کرے، اس کی بیماریوں کا حل کرے. سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، سرجری ہو، میڈیسن ہو، نیورولوجی ہو. تو یہ ہم نے اجتماعی اور انفرادی طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس علم کو انسان کی بہتری کے لیے، پروگرس کے لیے یوز کریں گے، یا اس کی ریگریشن کے لیے یوز کریں گے. اور ہم پوری انسانیت کے لیے ایک عذاب بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرے کچھ خیالات ہیں جو تسلی بخش تو نہیں ہیں، لیکن مختصر یہی میں کہہ سکتا ہوں. مختصر وقت میں اتنا ہی جواب دیا جا سکتا تھا، اور اسی طرح دیا جا سکتا تھا. اچھا، جب یہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک چھوٹا سا، میں بھی ایک لنک کا کام کروں کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ، امریکہ وغیرہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں کے لوگ چونکہ زیادہ اویئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ اس حوالے سے کینیڈا، امریکہ، یورپ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ پرسنٹیج مختلف ہو، لیکن یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں، شمالی امریکہ، یورپ میں بہت سے لوگ ہیں. بعض ان کے تہوار بھی جو ہیں، جی بالکل، ان کے اندر جو ہے وہ ایک ریچولسٹک تھنکنگ ہے، اور وہ جس کو ہم میجیکل تھنکنگ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے. وہ لوگ اصل میں جب لوگ کسی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں تو جو آپ کا لاجیکل برین ہے، جو ریشنل برین ہے، آپ لاجیکل ریشنل، جب تک آپ صحت مند ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی بڑے کرائسس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا جو کنڈیشننگ ہے، اس میں کا فرق آپ کی بچپن کی کنڈیشننگ سے. اگر آپ ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں تو وہ چاہے گنڈا ہو، تعویذ ہو، دعا ہو، جو بھی ہو، تو میرا ایک شعر ہے کہ ڈوبتے لوگوں کا ایماں دیکھا، ان کو ہر تن کا خدا لگتا ہے. تو وہ آپ جب ایک کرائسس میں ہوتے ہیں تو وہ اصل ٹیسٹ اسی وقت ہوتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں، کتنی آپ کی لاجیکل ریشنل تھنکنگ ڈیولپ ہے، کہ آپ قوانین فطرت کو بلیو کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ کرائسس میں بھی آپ کو ایک جو ہے نا شعوری طور پہ ایک فہم و فراست سے کام لینا ہے، نہ کہ آپ ایک